الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ انعام کی آیت 35 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ یاد ہوگا کہ اس سے پہلے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ یہ ظالم اگر تمہارا انکار کر رہے ہیں تو یہ در حقیقت تمہارا انکار نہیں ہے، یہ آیات الہی کا انکار ہے، اور تم سے پہلے بھی رسولوں کو اسی طرح جھٹلایا گیا تھا۔ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ ہماری سنت رہی ہے، ہم عام طور پر اسی طرح لوگوں کو امتحان سے گزارتے ہیں اور پیغمبروں سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ وہ اپنی تکذیب اور اپنی اذیتوں پر صبر کریں، اور اس کو سمجھنے کے لیے پیغمبروں کی سرگزشتیں تمہیں پہنچ چکی ہیں۔ اس پر اب آگے کا مضمون یوں شروع ہوا کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، کہ اس کے باوجود، یعنی یہ کہ ہمارا جو طریقہ رہا ہے اور جو کچھ ہم نے بتا دیا ہے، اس کے باوجود ان کا اعراض، یعنی یہ تمہاری دعوت سے جو گریز اختیار کر رہے ہیں، جو فرار کے راستے ڈھونڈ رہے ہیں، جس طرح منہ موڑ رہے ہیں، ان کا یہ اعراض اگر تمہیں گراں گزر رہا ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، گراں گزر رہا ہے، یعنی اگرچہ ہم نے بتا دیا ہے کہ یہی سنت رہی ہے، پہلی قوموں نے بھی یہی کیا ہے، یہ کوئی نیا حادثہ نہیں ہے جو تمہارے ساتھ واقع ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ چیز گراں گزر رہی ہے تو اگر استطاعت رکھتے ہو تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ لو۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ، اور کیا کرو؟ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، یعنی یہ استحالے کا اسلوب ہے، ادب میں اختیار کیا جاتا ہے کہ اچھی بات ہے، پھر ہمارا طریقہ تو یہی ہے کہ ہم ان امتحانوں سے گزاریں گے، اسی طرح دعوت پیش کی جائے گی، اسی طرح اذیتوں پر صبر اور اعراض کا تقاضا کیا جائے گا، یہ تکذیب میں اسی مقام پر پہنچیں گے جس پر اس سے پہلی قومیں پہنچتی رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، لیکن اگر آپ پر یہ بات گراں گزر رہی ہے تو پھر آپ جائیے اور جا کر کوئی سرنگ زمین میں ڈھونڈیے، آسمان پہ کوئی زینہ لگائیے اور کوئی آیت لے آئیے، کوئی نشانی لے آئیے، اس لیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں مانیں گے۔ تو اگر آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ ان کی یہ تمنا پوری کر دینی چاہیے، تو پھر ہم تو یہ فیصلہ کیے بیٹھے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ یہ جو بات کہی گئی ہے، اس میں بظاہر تو لگتا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روح سخن ہے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ انہی تکذیب کرنے والوں کو تنبیہ کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم جو کچھ مانگ رہے ہو وہ ہماری سنت کے خلاف ہے، ہم نہیں دیں گے، ہمیں اسی طرح کے امتحان سے گزار کر فیصلہ کرنا ہے کہ کون سرفرازی حاصل کرتا ہے اور کون اپنے لیے خسارے کا سودا کرتا ہے۔ تو اس سنت اللہ کی وضاحت کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ کہا پھر آپ کر لیجئے جو آپ کو کرنا ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، اس کے باوجود ان کا اعراض اگر تمہیں گراں گزر رہا ہے تو زمین میں کوئی سرنگ یا آسمان میں کوئی زینہ ڈھونڈ سکتے ہو کہ ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ تو ڈھونڈ لو۔ اس پر میں نے ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا ہے کہ اس جملے میں جواب شرط محذوف ہے،
یہ عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے، ترجمے میں ہم نے اسے کھول دیا ہے۔ یعنی یہ بات کہ تو ڈھونڈ لو، یہ الفاظ میں بیان نہیں ہوئی، شرط آ گئی ہے، اس کا جواب الفاظ میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ اسلوب جگہ جگہ اختیار کیا گیا ہے، یہاں بھی ہے۔ اردو زبان میں چونکہ اس کو گرفت میں لینا آسان نہیں ہوتا، تو اس لیے ترجمے میں ایسی چیزوں کو کھول دینا چاہیے۔ بہت سے ایسے اسالیب ہیں جو اب ہماری زبان میں اس طرح نہیں رہے۔ زبانوں میں اور ان کے اسالیب میں بہت کچھ فرق واقع ہوتا رہتا ہے۔ قرآن مجید جس عربی معلیٰ میں نازل ہوا ہے، اس کے اپنے کچھ اسالیب ہیں، اس میں ایک خاص طرح کا لب و لہجہ ہے، ایک خطابت کی شان ہے، اس میں بعض اوقات ایک چیز کو ایک پہلو سے بیان کیا جاتا ہے اور پھر مبتدا کے بعد خبر چھوڑ دی جاتی ہے۔ بعض اوقات خبر پر پوری توجہ مرتکز کر دی جاتی ہے اور اس کا مبتدا محذوف ہوتا ہے۔ بعض موقعوں پر شرط آ جاتی ہے اور جواب شرط کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا، لیکن ترجمے میں ان سب چیزوں کو کھول دینا چاہیے، کیونکہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر اس زمانے کے قاری کے لیے کلام قابل فہم نہیں رہتا۔ ارشاد ہوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خواہش کہ یہ لوگ آیت مانگ رہے ہیں، نشانی مانگ رہے ہیں، معجزہ مانگ رہے ہیں، تو اگر یہ خواہش پوری ہو جائے تو کیا اس میں ایسی چیز ہے ہر شخص کے ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے مقصود کیا ہے، یعنی یہی مقصود ہے نا کہ اگر ان کی خواہشات پوری کر دی جائیں، ان کے مطالبات پورے کر دیے جائیں تو یہ ہدایت پر آ جائیں گے، یہ ایمان لے آئیں گے۔ تو اس کو سامنے رکھ کر یہ فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا۔ یہ وہ بات ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بار بار بتائی گئی ہے قرآن مجید میں، اور یہ بات ہے جو ہم میں سے بھی ہر شخص کو سمجھنی چاہیے۔ اللہ کا دین جب ہم پر واضح ہو جاتا ہے تو اللہ کی اسکیم بھی سمجھ لینی چاہیے۔ وہ اسکیم یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت آ جائے، ہمارے پاس کوئی قوت آ جائے، ہم اس پوزیشن میں آ جائیں کہ ہم تمام انسانوں کو ہدایت پر لے آئیں۔ عام طور پر لوگ یہ استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں اگر آزادی کی ایک فضا قائم کر دی گئی ہے اور ہم بھی اس کے اسیر ہو کر رہ گئے تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، لوگ خدا کو چھوڑ دیں گے، لوگ اس کے دین کو چھوڑ دیں گے، لوگ اخلاقی اقدار کو چھوڑ دیں گے۔ یہ چیز پیدا ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ اس کے لیے معاشرے کا جبر، اس کے لیے ریاست کا جبر، یہ لازماً ہونا چاہیے۔ یہی چیز ہے جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنے دین کے لیے یہ سب کرنا ہوتا تو اس کے لیے تمہاری کیا ضرورت تھی؟ اللہ اگر چاہتا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ تو وہ ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ وہ اتنے لمبے کھکھیڑ سے معاملے کو کیوں گزارے؟ نہیں، اس کی اسکیم یہ نہیں ہے۔ اس کی اسکیم یہ نہیں ہے کہ اس طرح کے خارجی عوامل کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت پر لایا جائے۔ وہ اپنی دعوت پیش کرے گا، اس نے فطرت میں علم رکھا ہے، اس نے انفس و آفاق میں نشانیاں رکھی ہیں، وہ اسی طریقے سے آزادی کی فضا میں لوگوں کو موقع دے گا کہ وہ چاہیں تو ایمان کا راستہ اختیار کریں، چاہیں تو کفر کا راستہ اختیار کریں۔ تو تمہیں دین کے ساتھ یہ اسکیم بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے ایک موقع کے اوپر یہ لکھا تھا کہ وہ لوگ جو لوگوں پر جبر کر کے انہیں دین پر لانا چاہتے ہیں یا جبر کر کے انہیں دین کے احکام کا پابند کرنا چاہتے ہیں، وہ اصل میں خدا کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ مضمون ایک جگہ نہیں، دسیوں مقامات پر زیر بحث آیا ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ یہ میری اسکیم نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اس کی اسکیم کو سمجھیے اور لوگوں کو آزادی کی فضا میں جو کہنا ہے کہنے دیجیے، جو کرنا ہے کرنے دیجیے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کا کام صبر کے ساتھ دعوت پیش کرنا ہے، اذیتوں کو برداشت کرنا ہے۔ یعنی اگر مخاطبین اذیت پر بھی اتر آئیں تو ان کو برداشت کرنا ہے اور اپنی بات کہنی ہے۔ ہاں،
جزا و سزا کا جب موقع آ جائے گا تو اللہ فیصلہ کرے گا، اور وہ فیصلہ وہ دنیا میں بھی کرتا ہے اور وہ فیصلہ آخرت میں بھی کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فیصلہ اس کو کرنا ہے، وہ کب مہلت ختم کر دے گا، کب اس کی طرف سے آخری نتیجے کا اعلان ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا وہ دنیا میں بھی ہوتا رہا ہے، یعنی رسولوں کی طرف سے اتمام حجت کے بعد ایک خاص وقت پہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ آزادی اس کی دی ہوئی ہے، یہ اسکیم اس کی ہے، اس کو سمجھیے۔ تو ارشاد ہوا کہ اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، اس لیے ہرگز جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں سے نہ بنو۔ یعنی یہ کہا کہ یہ اصل میں کیا چیز ہے جو قرآن مجید میں الفاظ استعمال ہوئے، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، آپ جاہلوں میں سے نہیں بنیے۔ یہ عربی زبان میں جہل کا لفظ ناواقفیت کے بیان کے لیے بھی آتا ہے، اور جذبات سے مغلوب ہو کر ایک خاص کیفیت جب آدمی پر طاری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے عمر بن کلثوم میں نجھلا فوق الجاہلین میں استعمال کیا ہے۔ تو یہ فرمایا کہ آپ ایسے نہ ہوں، ہماری اسکیم کو سمجھیں۔ یہ صحیح ہے کہ بعض اوقات جذبات حق کے لیے بھی ہوتے ہیں، یہ عام طور پر کہا جاتا ہے نا کہ ہم تو یہ حق کی غیرت میں بات کر رہے ہیں، دین کی حمیت میں بات کر رہے ہیں۔ قرآن مجید اس کو جہالت سے تعبیر کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کی اسکیم کے خلاف نہ کوئی غیرت آنی چاہیے، نہ انسان کو کسی جہالت میں مبتلا ہونا چاہیے۔ اپنے مقام کو پہچانیے اور خدا کی اسکیم میں کھڑے ہو کر اس کی بات لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کے سامنے اس بات پر عمل کا نمونہ پیش کیجیے، ان کے ذہنی اشکالات کو دور کرنے کی صحیح کیجیے، ان کے لیے وہی رویہ اختیار کیجیے جو اللہ کے پیغمبروں نے اختیار کیا ہے، اور جس میں یہ کہنا پڑا کہ کیا آپ اپنی جان گھلا دیں گے؟ یہ جان گھلانی چاہیے دعوت کے لیے، استدلال کی وضاحت کے لیے، دلوں میں اترنے کے لیے، دماغوں کو مخاطب کرنے کے لیے، یہ اس کے لیے نہیں کہ آپ ہاتھ میں ایک عصا پکڑیں اور لوگوں کو ایمان پر لانے کے لیے نکل کھڑے ہوں، یا ان کو دین پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اس طرح کی کوششیں فرد کی سطح پر کی جائیں، جماعتوں کی سطح پر کی جائیں، یہ حکومتوں کی سطح پر کی جائیں، یہ خدا کی اسکیم کے بالکل خلاف ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ اس لیے ہرگز جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں سے نہ بنو۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ دنیا علم و عقل اور ارادہ و اختیار کے امتحان کے لیے بنی ہے۔ یعنی اسکیم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کس لیے بنائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ واضح کیا ہے، یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ اس میں علم و عقل اور ارادہ و اختیار کا امتحان کیا جائے۔ اللہ نے علم دیا، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کیا ہم اس علم کو استعمال کرتے ہیں۔ اس نے عقل دی، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا ہم عقل کو اس جگہ رکھتے ہیں جہاں اس کو رکھنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے اپنی عقل کو رشوت دے رکھی ہے، اس کو جذبات سے مغلوب کر رکھا ہے، ہم نے اس کو تعصبات کا اسیر کر دیا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہے۔ عقل جیسے کہ اس کو کام کرنا چاہیے، کیا فی الواقع وہ کام کر رہی ہے؟ پھر ہمیں ارادہ دیا گیا ہے، اختیار دیا گیا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ بہت سے دائرے ایسے ہیں جس میں ہم مجبور محض ہیں، لیکن جس دائرے میں امتحان مقصود ہے اس میں خود ہمارا خالق یقین دلا رہا ہے کہ تمہیں میں نے ارادہ بھی دیا اور اختیار بھی دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہے جس امتحان میں تمہیں ڈالا گیا ہے۔ اللہ یہ کر سکتا تھا کہ بالجبر لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یہ کیا مشکل تھا؟ کائنات کا پروردگار ہے، انسانوں کا خالق ہے، زمین و آسمان اس کی مٹھی میں ہے، وہ جب چاہتا لوگوں کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یا کوئی ایسی صورت پیدا کرتا کہ سارے حجاب دور ہو جاتے اور لوگ حقیقت کو بچشم سر دیکھ لیتے۔ یعنی اس وقت بھی اصل چیز کیا ہے جو لوگوں کے لیے مذلہ قدم بن رہی ہے؟ وہ حجابات ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حقائق کو جن پر ہم ایمان لاتے ہیں علم بالحواس کے دائرے کی چیز بنا دیا ہے، یوں نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے حاصل ہونے والے علم کی طرح کی چیز بنا دیا ہے، نہیں، اس میں جو استدلال ہے یا بنائے استدلال ہے وہ عقل ہوتی ہے۔ اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ عقل کا طریقہ قیاس ہے، یعنی وہ کیا کرے گی؟
وہ محسوس سے نامحسوس تک عقلی استدلال کے ذریعے سے پہنچے گی، وہ تجرباتی یا مشاہداتی استدلال نہیں ہوتا، اور یہی امتحان ہے۔ اس لیے کہ جب معاملہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر تو اندھے بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو اس امتحان کو سامنے رکھ کر سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی اسکیم کیا ہے۔ تو فرمایا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اس کی اسکیم یہی ہے کہ لوگ اس امتحان سے گزر کر کامیاب یا ناکام ہوں، لہٰذا ان کے ایمان کی آرزو میں اس طرح جذبات سے مغلوب نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سنت الہی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے۔ یعنی جو لوگ بھی دین سے محبت رکھتے ہیں، دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا دین لوگوں تک پہنچے، وہ پہلے قدم پر اللہ تعالیٰ کی یہ اسکیم اچھی طرح سمجھ لیں، یعنی یہ بات گرہ میں باندھ لیں کہ ان کا کام جبر کرنا نہیں ہے، یہ ان کو اختیار نہیں دیا گیا، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ان کا کام لوگوں کے کفر و ایمان کے فیصلے کرنا نہیں ہے، ان کا کام لوگوں کی جنت اور جہنم کے فیصلے کرنا نہیں ہے، ان کا کام لوگوں کو بالجبر راہ ہدایت پر لانا نہیں ہے، ان کا کام اسی زمین پر لوگوں کو ان کے جرائم کی سزا دینا نہیں ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ وہ فضا باقی رکھیں جس میں لوگ آزادی سے اپنی رائے قائم کریں، آزادی سے فیصلہ کریں، کفر کہنا ہے تو کہیں، ایمان کی دعوت کو قبول کرنا ہے تو کریں، تنقید کرنی ہے تو کریں۔ اس فضا میں امتحان ہے، اور اس امتحان کو سمجھ کر اس اسکیم کے مطابق ہمیں اپنی دعوت پیش کرنی ہے۔ یہ ظاہر ہے ایک بڑا مشکل کام ہے، اللہ کے پیغمبروں کو بھی بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، یعنی ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے، تاریخ سنائی جا رہی ہے۔ اس سے پیچھے دیکھیے کہ پیغمبروں کی سنت یہی رہی ہے، آپ کا کام صبر کرنا ہے، آپ کا کام اذیتوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہ لوگ جس سطح پر بھی اتر آئیں، ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال نہ کیجیے کہ آپ کوئی مصنوعی ذریعہ اختیار کر کے ان کو ہدایت پر لے آئیں گے، اس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں خالق ہوں، مجھے یہ کرنا ہوتا تو میں کر چکتا، میں نے نہیں کیا، تو میری اسکیم کے مطابق پیغام پہنچائیے۔ ارشاد ہوا کہ انما یستجیب الذین یسمعون، ہماری اس دعوت کو وہی قبول کریں گے جو سننے والے ہیں۔ سننے والے ہیں یہاں اپنے اصل مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی مطلب یہ کہ جنہوں نے تعصبات کو چھوڑ دیا ہے، جنہوں نے کان لگا لیا ہے، جو بات کو اس کی اصل میں اتر کر سمجھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ سنتے تو سب ہیں، لیکن حقیقت میں سننا کس کو کہتے ہیں؟ کہ جب ہمارے سامنے کوئی ایسی بات آئے جو بظاہر ہمیں اجنبی لگتی ہو، جو ہمارے تعصبات کے خلاف ہو، جو ہمارے پہلے علم کو چیلنج کر رہی ہو۔ پیغمبر یہی کرتے ہیں آگے، یہ ساری چیز جب سامنے آ جائے تو ہم سنیں گے، زیادہ غور کے ساتھ سنیں گے۔ ایک مانوس بات ہے، ایک شخص وہ چیز بیان کر رہا ہے جو ہم پہلے سے مانتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے مطابق رہے ہیں، تو یہ تو آپ نے بس جیسے بھی سن لی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب اس طرح کی کوئی چیز سامنے آ گئی ہے جو تعصبات کے مطابق نہیں ہے، جو پہلے سے مانی ہوئی باتوں کو چیلنج کر رہی ہے، جو اس سے ہٹ کر کوئی بات پیش کر رہی ہے، یہی موقع ہے کہ جس میں آپ کو اب اصل میں سننا ہے۔ اور وہ سننا کیا ہے؟ کان لگا کر سننا ہے، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، تعصبات کو ایک طرف رکھ کر اس کے اندر اترنا ہے، بات جیسے کہی جا رہی ہے پہلے اس کو سمجھنا ہے۔ یہ وہ سننا ہے جو یہاں زیر بحث ہے۔ اور یہ فرمایا کہ یہ تو ہم فیصلہ کریں گے، اور یہ ہم فیصلہ کن کے لیے کریں گے کہ ان تک ہماری دعوت پہنچ جائے؟ وہ جو سننے والے ہیں۔ ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں ہے جنہوں نے کان بند کر رکھے ہوئے ہیں، یعنی حقیقت میں کان بند کر رکھے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنے تعصبات کے پردے اکھاڑ پھینکنے سے انکار کر دیا ہے، ان سے غرض نہیں ہے۔ اس لیے ہماری اسکیم کے مطابق آپ دعوت پیش کیجیے۔ اور ارشاد فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون والموت یبعثہم اللہ ثم الیہ یرجعون۔ رہے یہ مردے، کیا کلام کی بلاغت ہے! ہماری یہ دعوت ان کے لیے ہے جو سننے والے ہیں۔ رہے یہ مردے، یعنی یہ تمہارے مخاطبین جو سننے سے انکار کر دیں، سنیں لیکن نہ سنیں، جو بات کی طرف حقیقت میں جیسے توجہ دینی چاہیے نہ دیں، جو بات کو سنیں تو کبھی کسی کی نیت ڈھونڈ رہے ہوں، کبھی محرکات ڈھونڈ رہے ہوں،
کبھی اپنی پہلے سے مانی ہوئی باتوں سے مطابقت ڈھونڈ رہے ہوں، کبھی تعصبات اور اپنے آبا کا حوالہ دے رہے ہوں، کبھی یہ کہہ رہے ہوں کہ اس طرح کی کوئی چیز تو اس سے پہلے کسی نے نہیں کہی، یہ بڑے عالم آ گئے اور یہ بڑے فقیہ آ گئے اور یہ بڑے فلاں آ گئے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو مردہ کر دیتی ہے۔ زندہ کیا کرتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، یعنی مجھے خدا نے عقل دی ہے، مجھے بصیرت دی ہے، بات سنوں گا، اور اس کے بعد میں اس بات کو جس طرح کے کہنے والا کہہ رہا ہے اس پر کوئی اتہام باندھے بغیر، اس کی نیت اور محرکات طے کیے بغیر میں بات کو اس کے میرٹ پر سنوں گا، اور سننے کے بعد فیصلہ کروں گا کہ مجھے اس کو ماننا یا نہیں ماننا۔ یہ فیصلہ بربنائے استدلال ہوگا، اس کے پیچھے اور کوئی چیز نہیں ہوگی۔ میں اس دلیل کو دیکھوں گا، اور جب میں یہ لفظ دلیل بول رہا ہوں تو سمجھ لیجیے کیا چیز ہے۔ ہر علم و فن میں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ بنائے استدلال کیا چیز ہوگی۔ اگر یہ فیصلہ درست کر لیا گیا ہے تو ساری دیوار ٹھیک اٹھے گی، اور اگر یہ فیصلہ غلط کر لیا گیا ہے تو تا سریا میروت دیوار کچ، پھر کوئی امکان نہیں ہے کہ آدمی صحیح جگہ پہ پہنچ جائے۔ تو ارشاد ہوا کہ رہے یہ مردے، اب اس کے بعد ایک حصہ مقدر ہے، تو ان کا انجام اب یہی ہے۔ کیا ہے؟ اس کو آگے بیان کیا، اللہ انہیں اٹھائے گا، پھر یہ اس کی طرف لوٹا دیے جائے گے۔ یعنی ان کا انجام اب یہاں ہدایت پانا نہیں ہے، ان کا انجام اب یہاں اٹھنا نہیں ہے، ان کا انجام اب وہاں اٹھنا ہے، اور جب یہ وہاں اٹھیں گے پھر ہماری بارگاہ میں ہوں گے، ہم دیکھ لیں گے۔ تو خلاصہ کیا ہوا کہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اپنی دعوت پیش کریں۔ رہی یہ بات کہ یہ نہیں سن رہے، یہ طرح طرح کے مطالبات کر رہے ہیں، یہ معجزے مانگتے ہیں، یہ علم و عقل کے ساتھ کسی چیز کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ آگے سے سب و شتم پر اتر آئے ہیں، یہ گالیاں دے رہے ہیں، یہ اتہام باندھ رہے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ اس سے آپ کو اذیت ہوتی ہے، ہم اسے جانتے ہیں، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ انکار آپ کا نہیں ہے، یہ آیات الہی کا انکار ہے۔ اگر غیرت آنی ہے تو ہم کو آنی چاہیے۔ ہماری ایک اسکیم ہے، اور وہ اسکیم کیا ہے؟ وہ اسکیم یہ ہے کہ ہم ہدایت کو واضح کریں گے اور اس کے بعد اس کا نتیجہ سنائیں گے۔ اس عرصے کے دوران میں ان کو آزادی ہے، یہ جو رائے قائم کرنا چاہتے ہیں کریں، جو چیز اختیار کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ہم نے انہیں علم و عقل اور ارادہ و اختیار کے امتحان میں ڈالا ہے، اس میں مداخلت نہ کیجیے، اس لیے کہ اگر یہ کام ہمیں کرنا ہے تو اس سارے کھکیڑ کی ضرورت نہیں تھی۔ ہم یہ کام چشم زدن میں کر سکتے ہیں کہ ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتے۔ تو یہ بات جب بیان فرما دی کہ یہ سنت الہی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونی چاہیے، تو اس کے بعد مزید اس چیز کی ضرورت ہوئی کہ یہ سمجھایا جائے کہ یہ کیا چیز ہے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ کہنا پڑ گیا، تو میں نے اسی نوٹ میں آگے لکھا ہے، یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جذبات کوئی جذبات نفس نہیں تھے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ ایک داعی کی حیثیت سے آپ اپنے نفس میں موجود کسی چیز کا شکار ہو گئے تھے، بلکہ سراسر جذبات خیر تھے۔ یعنی جب ایک داعی یہ چاہتا ہے کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں، وہ صحیح راستے پر آ جائیں، اور داعی بھی کس چیز کا؟ یعنی اس آخری شقاوت یا نعمت کا داعی۔ یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کی نقمت میں مبتلا ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی نعمتوں میں آسائش کے باغوں میں چلے جائے۔ اتنی بڑی چیز کا داعی تو اس کے اندر یہ جذبات خیر پیدا ہو جاتے ہیں کہ کوئی راستہ نکلے، کوئی بات بنے، میں کوئی چیز ایسی پیش کر دوں کہ سب لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ تو یہ جذبات خیر تھے، مگر حد مطلوب سے بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ یعنی کوئی جذبات نفس نہیں، کسی برائی کی طرف میلان کے جذبات نہیں، کسی سرکشی کی طرف میلان کے جذبات نہیں، نیکی اور خیر کے جذبات حد مطلوب سے بڑھتے ہوئے محسوس ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روک دیا۔ یعنی یہ بتایا کہ نہیں، ہماری اسکیم کو سمجھیے۔ آیت میں بظاہر عتاب ہے، لیکن یہ عتاب بڑا محبت آمیز ہے۔ اس میں اگر کوئی تلخی ہے تو اس کا رخ انہی بدبختوں کی طرف ہے جن کے ایمان کے لیے آپ اس قدر بےتاب تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ اس میں جو الفاظ ہیں بہت سخت استعمال کیے گئے ہیں۔ یہ کہا گیا ہے کہ اچھا آپ کو ان کا اعراض گراں گزر رہا ہے، یعنی آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو کوئی غلطی کر رہے ہیں، آپ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ان کا کوئی مطالبہ پورا کیوں نہیں کر دیا جاتا، گراں گزر رہا ہے۔ تو ہماری اسکیم تو وہی ہے جو ہم نے بتا دی ہے
زمین میں کوئی سرنگ لگانی ہے تو لگائیے اور وہاں سے کوئی معجزہ لے آئیے، آسمان میں سیڑھی لگانی ہے تو لگائیے اور وہاں سے کوئی معجزہ اتار لائیے۔ ظاہر ہے اس میں بڑا عتاب کا اسلوب ہے، اور اس کے بعد بات وہاں ختم کی تھی کہ فلا تکونن من الجاہلین، آپ جذبات سے مغلوب ہو جانے والوں میں نہ بنیں۔ تو اس سختی، اس عتاب کا رخ کس طرف ہے؟ اس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت ہے۔ اچھا آپ اتنے زیادہ ان کے ایمان کے طالب ہو کر رہ گئے؟ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن تنبیہ ان کو کی جا رہی ہے کہ بدبختو، ہمارا پیغمبر تو تمہارے ایمان کے لیے اس قدر بےتاب ہو رہا ہے اور تم اس نعمت کی کیسی ناقدری کر رہے ہو۔ فرمایا وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ اب یہ گویا اسی مضمون کو آگے بڑھایا۔ اس پر میں لکھا ہے آگے کی آیات سے بتدریج واضح ہو جائے گا کہ یہ مطالبہ کسی ایسی نشانی کے لیے تھا جو یہ ثابت کر دے کہ اگر یہ لوگ پیغمبر کی تکذیب پر قائم رہے تو ان پر عذاب آ جائے گا۔ یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش کرتے تھے تو آپ یہ بتاتے تھے کہ میری یہ دعوت کوئی فلسفہ نہیں ہے، میں دنیا میں کسی نتیجے کے لیے جد و جہد نہیں کر رہا، تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کی زد میں ہو، یہ دنیا جس امتحان کے لیے بنی ہے اس کو نتیجہ خیز ہونا ہے، اور وہ نتیجہ تمہارے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے، میں تمہیں اس پر متنبہ کر رہا ہوں۔ اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ پھر کوئی ایسی نشانی سامنے آنی چاہیے جو ہمیں یہ باور کرا دے کہ فی الواقع یہ ایسا ہی نتیجہ ہے جو ہمارے لیے نکلنے والا ہے۔ یہ آگے واضح ہو جائے گا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ، کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، کہہ دو اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی نشانی اتار دے، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں۔ یعنی اصل الفاظ یہ تھے مگر ان میں سے اکثر واقف نہیں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اس طرح کے جو اجمال کے اسالیب ہوتے ہیں بعض اوقات قاری ان کو پوری طرح نہیں سمجھتا، تو اس لیے واضح کر دینا چاہیے۔ تو میں نے قوسین میں واضح کر دیا ہے مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں۔ یعنی یہ مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر اس طرح کی نشانی سامنے آ گئی تو پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، مہلت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد کچھ باقی نہیں رہے گا۔ یہ اس بات سے واقف نہیں ہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ اسکیم جس اصول پر برپا ہوئی ہے اس میں علم و عقل اور ارادہ و اختیار کا امتحان ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ امتحان کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا خاتمہ ان کا خاتمہ بن جائے گا۔ یہ اس سے واقف نہیں ہے، اس لیے اس طرح کے مطالبات کر رہے ہیں۔ اس پر بھی ایک نوٹ ہے، سن لیجئے۔ اس اجمال میں بڑی تفصیل پوشیدہ ہے، یعنی یہ جو بات کہی ہے نا کہ مگر ان میں سے اکثر واقف نہیں ہیں، تو یہ ظاہر ہے کہ ایک اجمال کا انداز ہے، اسلوب ہے، کسی حد تک میں نے اس کو وہیں کھول دیا، لیکن اس میں بڑی تفصیل پوشیدہ ہے۔ استاذ امام لکھتے ہیں اس سے ایک تو یہ بات نکلتی ہے کہ یہ نادان اور مغرور لوگ اس طرح کی نشانی کے ظہور کے نتائج سے آگاہ نہیں۔ یعنی ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ان کی نادانی ہے، حماقت ہے کہ ایسے مطالبات کر رہے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک کھیل تماشا ہے، حالانکہ یہ نشانی اگر ظاہر ہو گئی تو سب کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔ یعنی یہ نشانی جب ظاہر ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اللہ آخری فیصلہ سنا دیتا ہے۔ عذاب کی یہ نشانی فرعون کے لیے جب ظاہر ہوئی تو قرآن نے تصویر کھینچی ہے کہ وہ پکار اٹھا کہ میں بنی اسرائیل کے خدا کو مانتا ہوں، لیکن فرمایا الان، اب ماننے کا وقت گزر چکا، اب تو جزا و سزا کا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ اب وہ لوگ کہ جو دعوت پیش کر رہے تھے اور جو تمہاری تعذیب کا شکار ہو رہے تھے ان کے لیے سرفرازی کا فیصلہ ہے، وہ اب نکل گئے دریا کے پار، اب تمہیں ڈوبنا ہے اور انسانوں کے لیے عبرت بننا ہے، اب اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ان کے نزدیک یہ محض ایک کھیل تماشا ہے، حالانکہ یہ نشانی اگر ظاہر ہو گئی تو سب کی کمر توڑ کر رکھ دے گی۔
دوسری یہ کہ یہ خدا کی اس حکمت اور سنت سے واقف نہیں ہے جو انبیاء اور ان کے مکذبین یعنی ان کے جھٹلانے والوں کے لیے کہ معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائی ہے، یہ اس سنت سے واقف نہیں ہے۔ یعنی جب اللہ کے نبی آ جاتے ہیں، اللہ کے پیغمبر آ جاتے ہیں، اللہ کے رسول آ جاتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتا ہے جب ان کو بھیج دیتا ہے، اور ان کی تکذیب کرنے والے، ان کو جھٹلانے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ اس سے واقف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے، یعنی ظاہر ہے کہ مہلت دی گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر پیغمبر کو بھیجا، ادھر لوگوں نے انکار کیا، اللہ نے فیصلہ سنا دیا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے، بلکہ وہ ان کو ایک خاص مدت تک مہلت دیتا ہے جس میں ان پر ہر پہلو سے خدا کی حجت پوری کر دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے بغیر سزا نہیں دیتے، اور یہ بات کہ اتمام حجت کب ہوا یہ وہی جانتے ہیں۔ اس کو جاننے کا کوئی ذریعہ نہ میرے پاس ہے، نہ آپ کے پاس ہے، نہ کسی عالم کے پاس ہے، نہ کسی فقیہ کے پاس ہے، نہ کسی سائنسدان کے پاس ہے، یہ پیغمبر کے پاس بھی نہیں ہوتا۔ یعنی اندازہ کیجئے کہ دو جلیل القدر پیغمبروں کے معاملے کی قرآن نے مثال پیش کر دی ہے۔ سیدنا ابراہیم کی مثال پیش کی ہے کہ جب قوم لوط کے بارے میں خدا کا فیصلہ لے کر فرشتے آ گئے، اس وقت بھی ان کا خیال تھا کہ ابھی شاید حجت پوری نہیں ہوئی، ابھی کچھ نیکوکار لوگ ہوں گے، ان کو تلاش کرنا چاہیے، تو انہوں نے مجادلہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ اور سیدنا یونس علیہ السلام نینوا کی طرف بھیجے گئے، الی مئۃ الف و یزیدون، 1,00,000 سے زیادہ آبادی کا شہر اس زمانے کے لحاظ سے۔ ان کو یہ خیال ہوا حجت پوری ہو گئی، میں نے حد کر دی، ہر لحاظ سے بات سمجھا دی، یہ قوم ہی لاخیروں کی قوم ہے، چھوڑ کر نکل گئے۔ ان کو تنبیہ کی گئی، سیدنا ابراہیم کے ساتھ مجادلے کے نتیجے میں واضح کیا گیا کہ اللہ کی حجت کب پوری ہوتی ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اتمام حجت کے بغیر کسی کو سزا نہیں دیتا، کب حجت پوری ہوئی اس سے وہی واقف ہے۔ اللہ کا تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رسولوں کی تکذیب کرنے والوں کو فوراً پکڑ لے، بلکہ وہ ان کو ایک خاص مدت تک مہلت دیتا ہے جس میں ان پر ہر پہلو سے خدا کی حجت پوری کر دی جاتی ہے۔ جب یہ حجت پوری ہو چکتی ہے تب خدا ان کو پکڑتا ہے۔ حجت پوری ہو جاتی ہے یعنی حق ہر لحاظ سے واضح ہو جاتا ہے، اور جب پکڑتا ہے تو پھر ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ تو یہ اس بات سے واقف نہیں ہے۔ تیسری یہ کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی دھمکی جھوٹی ہے، یعنی کسی نہ کسی جگہ کہیں ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال موجود ہے کہ یہ ایسے ہی باتیں ہیں، یہ کہتے ہی رہتے ہیں لوگ۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پیغمبر کی یہ دھمکی جھوٹی ہے یا خدا کے ہاتھ ہی بے بس ہے، حالانکہ خدا سرکشوں کو جو ڈھیل پر ڈھیل دیتا ہے، تو اس وجہ سے کہ اس کی تدبیر بڑی محکم ہوتی ہے، یعنی ڈھیل اس لیے دیتا ہے کہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اسے یہ خوف یا اندیشہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے قابو سے نکل جائے گا تو اس لیے جلد فیصلہ سنا دیا جائے، نہیں، وہ صدیوں ڈھیل دے دیتا ہے، برسوں ڈھیل دے دیتا ہے، پھر خود ہی فیصلہ کرتا ہے کہ اب حجت ہر لحاظ سے پوری ہو گئی ہے، اب مجھے جزا و سزا کا فیصلہ سنانا ہے۔ وہ رسی کتنی دراز کر دے لیکن اس کا کوئی امکان نہیں ہوتا کہ اس کے قابو سے باہر کوئی اس کے قابو سے باہر نکل سکے۔ چوتھی یہ کہ یہ بدقسمت لوگ اس رحمت سے ناآشنا ہے جو اس مہلت کے اندر مضمر ہے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ یہ مہلت خدا کی کتنی بڑی رحمت ہے، یہ عذاب کی نشانی کے لیے جلدی مچا رہے ہیں، نہیں جانتے کہ اس کے بعد تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، یہی وقت ہے جو انہیں میسر ہے۔ اسی کو اس پر قیاس کر لیجئے کہ جب اب دین کی دعوت پیش کی جاتی ہے تو انسانوں کو خدا کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ان کو وقت ملا ہوا ہے، غور کریں۔ ہر وہ دن جس میں ان کی زندگی کا فیصلہ نہیں ہوتا کہ اسے ختم کر دینا ہے، اس بات کا اعلان ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ کو کچھ امید باقی ہے، ابھی ان کے لیے وقت ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ چوتھی یہ کہ یہ بدقسمت لوگ اس رحمت سے ناآشنا ہیں جو اس مہلت کے اندر مضمر ہے، بشرطے کہ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ رحمت میں سبقت کرتا ہے، غضب میں سبقت نہیں کرتا۔ یعنی اگر اس کو رحمت کرنی ہو، عنایت کرنی ہو، بخشنا ہے، اس میں تو جلدی کرتا ہے، لیکن جب اس کو سزا دینی ہے تو آخر وقت تک ڈھیل دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔
وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ وہ توبہ اور اصلاح کے دروازے اس وقت تک بند کھلے رکھتا ہے جب تک بندے اپنی ضد اور ہٹ درمی سے خود ان کو اپنے اوپر بند نہ کر لیں۔ یعنی ایک وقت آتا ہے کہ جس کے بعد یہ دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور یہ بندے ہیں کہ جو اپنی سرکشی، اپنی ضد، اپنے اناد اور اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا باعث بنتے ہیں کہ ان کے لیے بند کر دیے جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو بند نہیں کرتا۔ تو ارشاد ہوا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ کہہ دو اللہ پوری قدرت رکھتا ہے کہ جب چاہے کوئی نشانی اتار دے، مگر ان میں سے اکثر یہ مطالبہ اس لیے کرتے ہیں کہ اس کے نتائج سے واقف نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر استدلال، یعنی وہی علم و عقل کو اپیل کرنے والا استدلال۔ قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ بات کو ایک جگہ تک پہنچائے گا، پھر اس کے بعد وہیں سے شروع کر دے گا۔ تو ارشاد ہوا دیکھتے نہیں ہو، یہ الفاظ مقدر ہے جہاں اس کو نکال دینا چاہیے، ہماری اپنی زبان کے لحاظ سے یہ ربط لازماً واضح ہونا چاہیے۔ دیکھتے نہیں ہو، کیا دیکھتے نہیں ہو؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ زمین پر جتنے جانور اپنے پاؤں سے چلتے ہیں اور فضا میں جتنے پرندے اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، سب تمہاری ہی طرح امتیں ہیں۔ اور اس کے بعد ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اور سمجھانے کی حد تک تو ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اس کے بعد یہی باقی ہے کہ ایک دن یہ اپنے پروردگار کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں ایک دلیل پیش کی، اور پھر یہ کہا کہ اگر تم اس دلیل پر غور کرو تو یہ سب مطالبات کرنے کی ضرورت نہ باقی رہے، لیکن جو فیصلہ کر چکے ہو اس کے بعد پھر وہ آخری فیصلہ ہی ہونا ہے کہ جس میں تم پروردگار کے حضور میں جمع ہوگے۔ اللہ کے رسولوں کے ذریعے سے جو عذاب آتا ہے وہ در حقیقت اسی جمع کرنے کے عمل کی دنیوی ابتدا ہے، گویا خدا وہاں سے ہانک لیتا ہے اب قیامت اور پھر اس کے بعد آخری فیصلے اور اس کا ظہور۔ اس میں کچھ الفاظ کی مشکلات ہیں، ان پر بھی ایک نوٹ ہے، میں نے لکھا ہے اصل الفاظ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحِهِ۔ ان میں مقابل کے الفاظ، بعض الفاظ عربیت کے اسلوب پر حذف ہو گئے ہیں۔ مثلا جملے کے پہلے حصے میں فی الارض ہے تو دوسرے حصے میں فی السماء کا لفظ نہیں آیا۔ اسی طرح دوسرے حصے میں یطیرو بجناحہ کے الفاظ ہیں تو پہلے حصے میں تدب علی رجلہ یا ارجلہ کے الفاظ محذوف ہیں، ہم نے ترجمے میں انہیں کھول دیا۔ یہاں بھی ایک خاص اسلوب ہے زبان کا جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اور وہ یہ کہ جس عربی میں قرآن نازل ہوا ہے یا جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اس کا یہ اسلوب ہمیشہ سے رہا ہے کہ اس میں مقابل کے الفاظ بعض اوقات حذف ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے کیا کہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، تو اب یہ فی الارض کہا، اور اس کے بعد پرندے چونکہ فضا میں اڑتے ہیں تو وہاں بھی کوئی لفظ ہونا چاہیے تھا نا، جیسے فی السماء، وہ مقدر ہے، اس کو حذف کر دیا، الفاظ نہیں ہیں، آپ فی الارض کے تقابل میں اس کو خود سمجھ لیجئے۔ اور جب یہ کہا کہ پرندے یطیرو بجناحہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں، تو جانوروں کے بارے میں یہ چیز آپ خود سمجھ لیجئے کہ جو زمین پر دونوں پاؤں سے چلتے ہیں، تو دونوں پاؤں سے چلتے ہیں کہ الفاظ ادھر حذف کر دیے، اور فی السماء یا آسمان میں یا فضا میں یہ الفاظ ادھر حذف کر دیے۔ تو اب یہ چیز بھی ظاہر ہے کہ اردو میں بعض اوقات ناقابل فہم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارا اب بولنے کا، بات کہنے کا اسلوب یہ نہیں رہا، تو اس کو کھول دینا چاہیے۔ الا امم امثالکم، اب اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ جو اڑتے ہیں سب تمہاری طرح امتیں ہیں، اور پھر یہ کہا کہ یہ سمجھانا ہے نا، اور ہم نے یہ مثال دے کر بھی اور یہ دلائل دے کر بھی اپنی طرف سے حد کر دی ہے سمجھانے کی، یعنی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں ہے، کوئی کسر ہم نے نہیں چھوڑی۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ اب دیکھیے اصل الفاظ یہ ہیں ہم نے اپنی کتاب میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، میں نے اس میں قوسین میں لکھا اور سمجھانے کی حد تک تو
تو کسر نہیں چھوڑی ہے، سیاق کلام یہ بتاتا ہے کہ کس چیز میں کسر نہیں چھوڑی، سمجھانے میں۔ لیکن اگر آپ اس کو اس کے سیاق سے کاٹ دیں تو مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم نے اس کتاب میں ہر چیز بیان کر دی ہے، اب اس کے اندر سے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نکالیے، اس کے اندر سے سائنس کے اکتشافات ڈھونڈیے، اس کے اندر سے تاریخ کے مقدمات تلاش کیجیے۔ تو قرآن مجید کو جب آیت آیت کر دیا جائے تو وہ اس طریقے سے بکھر کر رہ جاتا ہے۔ تو یہاں یہ جو الفاظ آئے ہیں اس کا یہ موقع ہے کہ سمجھانے کی حد تک ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ اور اس کے بعد اب کیا ہے؟ اس کے بعد اب آپ کو خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات۔ جب یہ کہہ دیا کہ اس کے بعد تو اب یہی باقی ہے نا کہ یہ اپنے پروردگار کے حضور میں اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو اب یہ کہا کہ ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، والذین کذبوا بآیاتنا، بعض اوقات عربی زبان میں فعل اس کے مدارج کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، یعنی فعل تو ایک ہی ہوگا، کبھی وہ اس کی ابتدا کے لحاظ سے استعمال ہو جائے گا، کبھی اس کے اکمال کے لحاظ سے استعمال ہو جائے گا، کبھی اس کے نتیجے کے لحاظ سے استعمال ہو جائے گا، کبھی فیصلہ فعل کے معنی میں آ جائے گا۔ تو یہاں میرے نزدیک یہ فیصلہ فعل کے معنی ہے۔ ہماری آیتوں کو جن لوگوں نے جھٹلانے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں مانتا بات کو، ہو سکتا ہے ابھی کوئی عذر ہو، ابھی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، وہ ابھی اپنے اشکالات پیش کر رہا ہو، تو ایک تدریج کے ساتھ وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے باطن میں مخلص ہوتا ہے تو اللہ کی توفیق سے ہدایت پا لیتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہے کہ چونکہ پیچھے نیت اور محرکات ٹھیک نہیں ہوتے تو آہستہ آہستہ یہ نہ ماننا ضد اور ہٹ درمی میں بدلتا چلا جاتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے کہ جس کے بعد فیصلہ کر لیا ہے کہ الفاظ موضوع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک شخص نے یا ایک گروہ نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے یہ بات نہیں سننی، تو فرمایا کہ وہ کون ہے؟ صم بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے تاریکیوں میں پڑے ہوئے۔ یعنی اصل میں انسان جب تک اپنے آپ کو بہرا اور گونگا نہیں بنا لیتا اس وقت تک یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ہدایت نہ پا سکے۔ وہ پائے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہ جو سماعت اور بصارت کی قوتیں دی ہیں یہ حقیقی سماعت اور بصیرت میں بدلتی ہیں اور لازماً بدلتی ہیں، یہ ان کی فطرت ہے، بشرطے کہ ان کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے۔ اس بات کی طرف آنے سے پہلے جو مثال دی گئی تھی، یعنی جو دلیل دی گئی تھی کہ پرندے ہیں اپنے بازوؤں سے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں، جو یہ بتایا گیا تھا کہ تم نے کبھی غور نہیں کیا، تم نے دیکھا نہیں ہے کہ یہ جانور کس طرح زمین پر چل رہے ہیں، تو اس میں یہ کہا تھا، یعنی بات کہاں پہنچائی تھی؟ یہاں پہنچائی تھی کہ الا امم امثالکم، تم اگر غور کرو تو یہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں۔ تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کس پہلو کی دلیل ہے؟ تو اس پر کچھ نوٹ ہے، اس کو سنیے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو۔ پیچھے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ وہ تم سے نشانی مانگتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو، ایک نشانی مانگتے ہو، یعنی کہا تھا نا کہ کوئی ایک نشانی دکھاؤ، عذاب کی کوئی نشانی دکھاؤ گے تو مانیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ تم ایک نشانی مانگتے ہو، دیکھنے والی آنکھیں ہوں تو زمین پر چلنے والا ہر جاندار اور فضا میں اڑنے والا ہر پرندہ خدا کی ایک عظیم نشانی، دیکھنے والی آنکھیں ہوں۔ یعنی وہی بات کہ جو کچھ دیا ہے خدا نے، اگر تم اس کو استعمال کرو، وہ کیا ہے؟ سمع و بصر کی قوتیں۔ پھر قرآن میں بھی ہم نے ان حقائق کو سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد یہ فرمایا تھا نا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ان باتوں کو سمجھانے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ نشانیوں سے تو صحیفہ عالم بھی بھرا ہوا ہے اور صحیفہ قرآن بھی۔ یعنی تم نشانی مانگتے ہو اور ایک نشانی مانگ رہے ہو، نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ صحیفہ عالم کے اوراق الٹ کر دیکھو، صحیفہ گیتی کے اوراق الٹ کر دیکھو، وہ بھی نشانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور یہ قرآن بھی۔ لیکن جو کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں ان کا کیا کیا جائے؟ یعنی بات چونکہ سمجھانے کی ہے، عقلی استدلال سے ماننے کی ہے، اب جو آنکھوں سے دیکھنے پر اصرار کرنے لگ جائیں ان سے کیا بات کی جائے؟ یہ مدعا ہے اس بات کا کہ اصل میں تو ان اڑتے ہوئے پرندوں سے اور فضا کے اندر خدا کی ان نشانیوں سے
اس محسوس سے تم کو نامحسوس تک پہنچنا ہے۔ امتحان تو یہ تھا، تم کہتے ہو کہ نہیں حجاب اٹھا دیا جائے، پردے ہٹا دیے جائے، تو یہ اگر ہم کو کرنا ہے تو پھر اس امتحان کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس میں یہ کہا تھا کہ یہ تمہاری طرح امتیں ہیں، یہ پرندے بھی، فضا میں اڑتے ہوئے پرندے بھی، زمین پر چلتے ہوئے جانور بھی۔ آیت میں الا امم امثالکم کے الفاظ خاص طور پر قابل توجہ ہیں۔ الا امم امثالکم یعنی تمہاری طرح امتیں ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جانوروں اور پرندوں کی زندگی کے جس پہلو کو نمایاں کر کے پیش کرنا مقصود ہے، یعنی نشانی تو ایک پرندے کے اٹھنے میں بھی ہے، پر پھیلانے میں بھی ہے، ہوا میں جانے میں بھی ہے، ایک جانور کے اٹھنے میں بھی ہے، بچہ جننے میں بھی ہے، نشانیاں تو بھری پڑی ہیں، لیکن کسی جگہ کسی پہلو کو نمایاں کیا جاتا ہے، کسی دوسری جگہ کسی دوسرے پہلو کو۔ تو یہاں جس پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے اس میں الا امم امثالکم کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں جانوروں اور پرندوں کی زندگی کے جس پہلو کو نمایاں کر کے پیش کرنا مقصود ہے وہ ان کا نظم اجتماعی ہے، یعنی جانوروں اور پرندوں کے اندر بھی جب وہ اپنی فطری زندگی میں ہوتے ہیں تو ایک خاص طرح کی اجتماعیت پائی جاتی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال شہد کی مکھی اور چونٹی کا اجتماعی شعور ہے۔ کبھی چونٹیوں کو دیکھا ہوگا، شہد کی مکھیوں کو تو لوگ دیکھتے ہی ہیں، ان کا اجتماعی شعور۔ استاد امام لکھتے ہیں ان کا مشاہدہ کیجئے تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ ان کے اندر اولاد کی پرورش کا کیسا انتظام ہے، خطرات سے بچاؤ کے لیے کیسی بیداری ہے، مستقبل کے حالات سے عہدہ برا ہونے کے لیے کیسی پیش بینی ہے، جماعتی فرائض کا کیسا شدید احساس ہے، کیسی اعلیٰ تقسیم کار ہے، کس درجہ مضبوط نظام امر و طاعت ہے، ضروریات کی فراہمی کے لیے کیسی انتھک سرگرمی ہے، رہائش اور اپنے ذخائر کی حفاظت کے لیے تعمیر کا کیسا کمال فن ہے۔ کبھی مشاہدہ کیجئے چونٹیوں کا، کبھی مشاہدہ کیجئے شہد کی مکھیوں کا، تلاش و جستجو کا کیسا عمیق جذبہ اور حصول مطلوب کے لیے کیسی زیرکی و ہوشیاری اور پھر کتنی جاں بازی و قربانی ہے۔ یہ الا امم امثالکم کی تشریح فرمائی ہے انہوں نے، یعنی جب یہ کہا کہ دیکھو یہ امتیں ہیں، جماعتیں ہیں، ان کا اپنا ایک نظم ہے، ان کی اپنی ایک دنیا ہے، ان کی اپنی ایک حکومت ہے، ان کی اپنا ایک معاشرہ ہے، تو پھر اس کو کھول کے بتایا ہے کہ یہ تصویر ہے جو تم اگر دیکھو دیکھ سکتے ہو۔ یہ اجتماعی شعور کسی نہ کسی درجے میں تمام جانوروں اور پرندوں میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی مخلوقات کسی اندھے بہرے قانون فطرت سے وجود پذیر نہیں ہوئیں، بلکہ ایک غایت ہے، ایک مقصد ہے جس کو سامنے رکھ کر تخلیق کی گئی ہیں۔ یہ غایت ہر فرد نو کی انفرادی زندگی سے بھی سمجھی جا سکتی ہے، لیکن اجتماعی زندگی کے لیے جب یہ جوڑے کا انتخاب کرتے ہیں، جب یہ خاندان بناتے، دوسرے خاندانوں سے متعلق ہوتے اور اپنے بقا و تحفظ کا اہتمام کرتے ہیں تو اس کا ظہور ایسا واضح ہوتا ہے کہ انسان کی عقل مفلوج نہ ہو گئی ہو تو کبھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک ظہور ایک پرندے کو دیکھیں تو اس میں خدا کی نشانیوں کا ہے، ایک جانور کو دیکھیں تو اس میں خدا کی نشانیوں کا ہے، اور ایک غیر معمولی ظہور ان کی اجتماعی زندگی میں ہے۔ یہ چیز کسی اندھے بہرے قانون فطرت سے ہرگز پیدا نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ اس میں ایک کا دوسرے کے ساتھ تعامل ہے جس کو جبلی طور پر ظہور پذیر ہونا ہے۔ یہ کون سا قانون ہے، اندھا اور بہرا قانون، جو اپنے اندر کوئی وزڈم نہیں رکھتا جو یہ چیز پیدا کر دے گا؟ قرآن اس کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے ہو کہ اس کے پیچھے خالق و مدبر کا ہاتھ ہے، اور یہ کائنات مختلف ارادوں، متضاد قوتوں اور تمہارے مذمومہ دیوی دیوتاؤں کی رزم گاہ نہیں ہے، بلکہ اسی وحدہ لا شریک خالق و مدبر کے علم و حکمت اور رحمت و ربوبیت کی جلوہ گاہ ہے۔ دیکھو گے اور بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے تو یہ نتیجہ آپ سے آپ نکلے گا۔ اس کے لیے کسی منطقی استدلال کی ضرورت نہیں ہے، یہ در حقیقت تمہارے باطن کے اندر وہ علم ودیت کر دیا گیا ہے جس کا ظہور ہونا ہے، تم اس کے ظہور کے راستے میں خود رکاوٹ بن جاتے ہو۔ اس لیے اس کو سمجھو گے تو اس کتاب میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی۔ لیکن وہ لوگ کہ جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں وہ بہرے اور گونگے اور تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم۔
حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر لگا دیتا ہے اپنے قانون کے مطابق۔ یہ میں نے قوسین میں اس لیے لکھا ہے کہ اس قانون کی جگہ جگہ قرآن میں وضاحت ہوئی ہے۔ یہ کیا قانون ہے؟ اس پر نوٹ ہے البیان کا، یعنی اس قانون کے مطابق کہ ہدایت وہی پائیں گے جو اپنے طرز عمل کی بنا پر اس کے مستحق ہوں گے، اور جو غلط روی پر اصرار کریں گے وہ اسی کے حوالے یعنی غلط روی کے حوالے کر دیے جائیں گے، پھر کبھی راستہ نہ پا سکیں گے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ فیصلہ مجھے یا آپ کو کرنا ہے۔ ہم صحیح روش اختیار کریں گے تو خدا ہدایت کے راستے کھولے گا۔ اور صحیح روش کیا ہے؟ نہیں، تعصبات کے پردے چاک کر دینے ہیں، جذبات سے اوپر اٹھ کر باتوں کو سننا ہے، اپنی پہلی سی مانی ہوئی باتوں کو ایک طرف رکھ کر محض دلیل کی بنیاد پر اصل بنائے استدلال کو سمجھ کر محرکات اور نیتوں پر حملہ کیے بغیر دوسرے کی بات سننی۔ کبھی فیصلہ کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ کرنا ہے، پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کیسے کھولتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر وہ لازماً گمراہی میں پڑتے ہیں، ان کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔